والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یاران طریقت و شریعت، ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ربیع الاول شریف کے سب سے پہلے دن رات کے ان لمحات کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک کا اہتمام کیا گیا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ان نوجوانوں کا انتظام و انصرام، ان کی محنت، ان کی کاوش اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور رات کے اس پہر میں تقریباً 12 بجنے والے ہیں، دوست، احباب، بزرگ، بچے نزدیک سے دور سے دلوں میں محبت مصطفیٰ لیے آئے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح ہم آج جمع ہیں روز معاشر بھی پیارے آقا کے جھنڈے تلے اسی طرح کھڑے ہوں۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، جگہ جگہ پر پورا سال ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کی محفلیں سجتی ہیں، لیکن بالخصوص جب یہ ماہ نور، ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے تو عاشقوں کے دل جگمگا جاتے ہیں، چہروں پر رونقیں آ جاتی ہیں، زبانوں پر صلی اللہ کے نعرے آ جاتے ہیں، اور عاشقان مصطفیٰ گنگناتے رہتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ تو اس موقع پر پورے موضوع کو تو ہم اس وقت بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس میں سے چنیدہ باتیں۔ سب سے پہلی بات کہ ربیع الاول یہ مہینہ چاند کے 12 مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ چاند کے مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے کائنات بنائی ہے، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، جب سے میں نے کائنات بنائی ہے میں نے مہینوں کی گنتی 12 لکھ دی ہے۔ یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ وہ 12 مہینوں کے نام ہم رکھتے ہیں بے شک انگریزی طرز پر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، مرکب، نومبر، یا ہم رکھ دیں اپنے پنجابی مہینوں کے اعتبار سے یا چاند کے مہینوں کے اعتبار سے، مہینے 13 نہیں ہیں، مہینے 12 ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان عدت الشہور، کہ جب سے میں نے کائنات بنائی ہے میں نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ ہے عاشقان مصطفیٰ کے لیے، اللہ پاک فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے 12 مہینوں میں سے وہ ہیں جن کا مقام بڑا زیادہ ہے، جن کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان 4 مہینوں کو
اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں کا مقام یہ تھا کہ زمانہ جہلیت میں پیارے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی جب کبھی رجب کا چاند نظر آ جاتا، ذیقعدہ کا چاند نظر آ جاتا، ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا، محرم کا چاند نظر آ جاتا، تو اگر بڑی بڑی جنگیں بھی لگی ہوتی تو لوگ اپنے ہتھیاروں کو رکھ دیتے تھے، قبیلے ہتھیاروں کو رکھ دیتے تھے، جنگ بندی، اور اس وقت جنگ بندی کا اعلان ہو جاتا تھا، کہتے تھے کہ اب حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا، ہم نے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 12 مہینے 4 ان میں سے حرمت والے ہیں، لیکن میرا سوال ہے جب پیارے آقا کی ولادت کی باری آئی تو 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ نہیں تھا۔ اللہ اللہ اللہ، 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ نہیں تھا، نہ رجب تھا، نہ ذیقعدہ تھا، نہ ذوالحجہ تھا، نہ محرم تھا۔ حالانکہ قرآن کہتے ہیں 12 مہینے 4 کا مقام زیادہ ہے۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی ربیع الاول میں، یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں میرا محبوب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے مہینوں کو مقام ملتا ہے، جس کی وجہ سے دنوں کو مقام ملتا ہے، عام ہو تو خاص ہو جاتا ہے، نہ کہ یہ ہو کہ کوئی کہے کیونکہ بڑے احترام والے مہینے میں آئے تھے تو ان کا مقام بڑا ہے، یا احترام والے دن میں آئے تھے ان کا مقام بڑا ہے۔ نہیں، سرکار کی ولادت کا مہینہ بھی ان 4 سے الگ ربیع الاول، تاکہ پتا چلے کہ میرے محبوب وہ ہیں کہ جن کا مقام مہینے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی وجہ سے مہینوں کو مقام ملا۔ پھر ایک ہفتے میں ہوتے ہیں 7 دن، ایک ہفتے میں 7 دن، اور ان 7 دنوں میں جمعۃ المبارک شروع سے ہی حضرت آدم کی امت سے ہی جمعے والے دن کا مقام بڑا عیاں ہے، مقام بڑا واضح ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے جمعہ۔ لیکن جب سرکار کی ولادت کی باری آئی تو جمعے کا دن نہیں تھا۔ سرکار کی ولادت کی باری آئی، جمعے کا دن نہیں تھا۔ کہیں کوئی عقل کا مریض یہ نہ کہہ دے کہ مقام اس وجہ سے ہے کہ جمعے والا دن پیدا ہوئے ہیں، جمعے والا دن نہیں دیا تو پیر والا دن، تاکہ پتا چلے میرے نبی وہ ہیں جن کی وجہ سے دنوں کو مقام ہے۔ سبحان اللہ، نہ کہ کوئی یہ کہہ دے کہ سرکار کو مقام ملا دن کی وجہ سے، نہیں، سرکار کی وجہ سے دنوں کو مقام ملتا ہے، سرکار کی وجہ سے مہینوں کو مقام ملتا ہے، سرکار کی وجہ سے۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح ایسے تو نہیں تڑپی نا، آپ نے فرمایا جس شان تھی بنیاں سب شاننا، جس شان تھی بنیاں سب شاننا۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ سمار کی حیثیت کیسے بنی، کیوں؟ اس لیے کہ سومار کا دن، پیر کا دن عام تھا، جس شان تھی بنیاں سب شاننا۔ ربیع الاول کا مہینہ پہلے عام شمار ہوتا تھا، اب جس شان تھی بنیاں سب شاننا۔ یہی میرے آقا علیہ السلام کا مقام ہے۔ ربیع کا معنی ہے بہار، ربیع کا معنی ہے بہار، الاول کا معنی ہے پہلی خاص۔ جب ربیع الاول کے لفظ کو ملایا ترجمہ بن گیا پہلی خاص بہار۔ آگے سمجھ، پہلی خاص بہار۔ سوال یہ ہے کہ مہینے کے لفظ کا ترجمہ تو ہو گیا، اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ ہاں حقیقت بھی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے بہاریں آئیں، پیارے آقا کی ولادت سے پہلے بہاریں آئیں، یعنی حضور کی آمد سے پہلے نبی بھی آئے، حضور کی آمد سے پہلے رسول بھی آئے، حضور کی آمد سے پہلے آسمان سے کتابیں بھی اتری، زبور بھی اتری، تورات بھی اتاری گئی،
انجیل بھی اتاری گئی، نبی آئے، مرسلین آئے، رسول آئے، خلیل آئے اور کلیم آئے، ذبی آئے سارے، لیکن جب میرے اور آپ کے لجپال آقا آئے سدا بہار آ گئی۔ اللہ سبحان اللہ، سدا بہار آ گئی۔ پہلے بہاریں آئیں، اب سدا بہار آ گئی۔ یہ لفظ ہم نے کیوں بولے؟ اس لیے کہ ہر نبی نبوت کا ایک پھول ہوتا ہے، اس کی شریعت بہار ہوتی ہے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے ہم نے کسی کو نبی بنا کر بھیجا، ایک بستی کا نبی، کسی کو نبی بنا کر بھیجا، ایک قوم اور قبیلے کا نبی، کسی نبی کو بھیجا ایک خاص علاقے کا نبی۔ پتہ چلا 34 چکوالوں، سرکار سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے اللہ پاک نے حد بندی کر دی، کوئی قوم کا نبی ہے، کوئی قبیلے کا نبی ہے، کوئی علاقے کا نبی ہے، کوئی خاندان کا نبی ہے، کوئی خاص ایریے کا نبی ہے، لیکن 34 چکوالوں جب میلاد والے کی باری آئی فرمایا الی کافۃ الناس، جہاں جہاں تو خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہوگی۔ سبحان اللہ، جہاں جہاں تک اے حبیب کریم خدائی ہوگی وہاں وہاں تک آپ کی مصطفیٰ ہوگی، یا یوں کہہ لیں جہاں جہاں تک الحمدللہ رب العالمین والی آیت پڑھی جائے گی وہاں وہاں تک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والی آیت پڑھی جائے گی، جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت کا اعلان ہوگا وہاں وہاں تک پیارے مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا اعلان ہوگا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ حضور سے پہلے بہاریں آئیں اور اب سدا بہار آ گئے، حضور سے پہلے نبوت کے پھول کھلے، اب سدا بہار پھول کھلا ہے۔ کیسے سدا بہار پھول؟ کہ اس کے بعد کبھی خزاں نہیں آئے گی، اس کے بعد کبھی چمن کے اندر خشکی نہیں آئے گی، اس کے بعد کبھی اور کوئی نبی رسول کا تصور نہیں ہوگا۔ میرے آقا آئے، وہ دانائے سبل، وہ ختم الرسل، وہ مولا کل، میرے آقا آ گئے۔ اب سرکار کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ تو آپ اس اشارے کو سمجھے، ربیع الاول کے ترجمے کو، ربیع الاول پہلی خاص بہار۔ ربیع الاول کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلی خاص بہار، یعنی حضور سے پہلے بہاریں تو آئی ہیں، نبی تو آئے ہیں، رسول تو آئے ہیں، شریعتیں آئی ہیں، آسمان سے کتابیں بھی آئی ہیں، لیکن جیسی بہار سرکار کی آمد سے آئی ہے ایسے پہلے کبھی نہیں آئی۔ اور دیکھیے کہ آسمان سے اترا کلام زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، اللہ کا کلام ہے، لیکن کسی پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں نے کلام اتار دیا ہے اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہوا کیا؟ زبور ایک وقت تک اسی طرح رہی، جب حضرت داؤد علیہ السلام دنیا سے آپ نے دنیا پردہ فرمایا، کچھ عرصے بعد زبور میں رد و بدل ہو گیا، تورات ایک عرصہ تک اسی طرح رہی، رد و بدل ہو گیا، انجیل ایک عرصہ تک اسی طرح رہی، رد و بدل ہو گیا۔ میں بتانے لگا ہوں سدا بہار، جس طرح میرے محبوب سدا بہار ہے، جو ان پر شریعت اور کتاب قرآن اترا وہ بھی سدا بہار۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے حبیب کریم، ہم نے قرآن کو خود اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت خود کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے الفاظ جبریل امین حکم ربی سے لوح محفوظ سے لے کر سرکار کی بارگاہ میں، کبھی غار حرا میں، کبھی مکہ کی گلیوں میں، کبھی غار ثور میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی حجرہ عائشہ صدیقہ
مکہ میں، کبھی مسجد نبوی میں، کبھی میدان جہاد میں جو قرآن کے الفاظ جبریل لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے، آج بھی 34 چکی جامع مسجد کی الماریوں میں وہی قرآن پڑھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وہی قرآن پڑھا ہوا ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ صدر بدلتے ہیں، بادشاہ بدلتے ہیں، وزیر بدلتے ہیں، مشیر بدلتے ہیں، لوگوں کے عقیدے بدلتے ہیں، ذہن بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، سمتیں بدلتی ہیں، جہتیں بدلتی ہیں، لیکن ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کیوں نہیں بدلا جائے گا؟ اس لیے کہ ربیع الاول پہلی خاص بہار، پہلی خاص بہار۔ جیسے محبوب کے بعد اور کوئی محبوب نہیں آئے گا نا، اب اس پیارے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سدا بہار قرآن پر بھی لگتا ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، کوئی اللہ کا کلام نہیں آئے گا۔ تو ربیع الاول کا ترجمہ ہے پہلی خاص بہار۔ اور آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے لیے مہینے کا انتخاب ہوا ربیع الاول۔ تو جس دن سرکار کی ولادت ہوئی اس دن کو پیروار سمار کہہ لیں یا پیروار کہہ لیں، پیروار آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور سرکار علیہ السلام جس خانوادہ پاک میں تشریف لائے وہ بنو ہاشم، آپ کے والد ماجد جناب حضرت عبداللہ اور جناب کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ، دادا جان حضرت عبد المطلب۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے بارے میں آقا نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ صحابہ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ 2 ذبیح کیسے، اس لیے کہ ایک واقعہ تو ہر ایک کے ذہن میں تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا نسب مبارک حضرت اسماعیل سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم تک جاتا ہے۔ تو کیونکہ حضرت اسماعیل کا لقب یہ ہے ذبیح اللہ کہ ان کے والد ماجد حضرت ابراہیم نے ان کے گلے پر چھری چلائی، لیکن آگے چھری نے نہیں کاٹا، یہ امر ربی ہے، لیکن ذبیح کہلائے۔ تو دوسرے ذبیح کون سے؟ اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے واقعہ بیان فرمایا کہ جس وقت قبیلہ بنو جرہم مکہ سے کوچ کر کے جانے لگا تھا تو اس نے ضد اور عناد میں آ کر زمزم کا پانی، زمزم کا چشمہ جہاں سے یہ پانی نکلتا تھا، قبیلہ بنو اس نے پتھر پھینک کر اس کو بند کر دیا۔ کتنے سال بند رہا، پتہ نہ چلے کہ پانی ابھرتا کہاں سے تھا۔ تو جناب کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ میں زمزم کے اس چشمے کو دوبارہ تلاش کرنا چاہتا ہوں، اور اگر وہ چشمہ مل گیا تو میرے 10 بیٹے ہیں، جس کا نام نکل آیا میں اللہ کے راہ پر اس کو قربان کر دوں گا، اللہ کے نام پر اس کو قربان کر دوں گا۔ جناب عبد المطلب نے منت مان لی۔ جب منت مان لی، کوشش کی گئی تو زمزم کا چشمہ نمودار ہو گیا۔ تو جناب عبد المطلب نے 10 تیر لیے، اس وقت انداز آج کل پرچیاں ڈالی جاتی ہیں، 10 تیر لیے، ہر تیر پر ایک ایک بیٹے کا نام لکھا کہ جس کے نام کا تیر نکل آئے گا قرے میں، اس کو میں نے منت مانی ہے کہ اگر زمزم کا پانی دوبارہ آ گیا تو میں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ جب پورا انداز کی کہ تیر پھینکا گیا تو نام نکلا عبداللہ، پیارے آقا کے والد ماجد عبداللہ، ابھی چھوٹے عمر میں تھے عبداللہ، نام نکلا عبداللہ۔
جناب عبد المطلب نے رضائے ربی کو سامنے رکھتے ہوئے ذبح کرنے کی تیاری کر لی. پورا خاندان قبیلہ قریش بنو ہاشم سارے آ گئے. کہا اے جناب عبد المطلب آپ اس طرح نہ کریں. اگر آج یہ طریقہ شروع ہو گیا تو لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیں گے. آپ اس طرح کریں کہ ایک تیر پر لکھیں عبداللہ اور ایک تیر کے اوپر لکھیں 10 اونٹ. ایک پر لکھیں 20 اونٹ. ایک پر لکھیں 30 اونٹ. مختصر ایک پر لکھیں 100 اونٹ. تو جہاں پر بھی اونٹوں کا پورا آ جائے اتنے اونٹ ذبح کر دینا آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا. تو جناب عبد المطلب نے جب اونٹوں والے تیر کی قرآن اندازی کرنے شروع کی تو جب حضرت عبداللہ اور 100 اونٹ والے تیروں کو اکٹھا پھینکا گیا تو نکل آیا 100 اونٹ. 100 اونٹ آپ نے جناب عبداللہ کی طرف سے ذبح کیے اور ان کا فدیہ دیا. اور اس وقت سے آج تک دیت یہی مقرر ہے کہ اگر اونٹوں میں دینی ہو تو ایک بندے کی دیت 100 اونٹ بنتا ہے. تو اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک حضرت اسماعیل اور ایک میرے والد ماجد حضرت عبداللہ. اب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ نے اتنا تو سنا ہوگا سرکار کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی. جناب عبداللہ دنیا سے پہلے تشریف لے گئے. علم میں ہے نا, اسی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے در یتیم. سرکار ابھی تشریف نہیں لائے دنیا میں, والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا. جناب پیارے آقا کی عمر مبارک 6 سال کی ہے. 6 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو جناب سیدہ آمنہ یثرب سے یعنی مدینہ طیبہ سے واپس آتے ہوئے مقام ابوا پر آپ بھی خالق حقیقی کو جا ملی. جناب کی عمر مبارک 8 سال کی ہے تو پیارے داتا حضرت عبد المطلب بھی چلے گئے. غور کیجئے, ہے محبوب خدا لیکن دنیا میں آئے نہیں, والد ماجد چل بسے. عمر مبارک 6 سال کی ہے, والدہ ماجدہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی. عمر مبارک 8 سال کی ہے, دادا جان بھی دنیا سے تشریف لے گئے. کیوں؟ رب کی حکمتیں, رب کے راز جہاں پردے میں ہیں وہ اپنی جگہ پر. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر بچہ بڑا ہو کر نیک, لائق, فائق, سچ بولنے والا, بری عادات سے بچنے والا اگر ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ والد نے بتایا ہوگا, ماں نے سکھایا ہوگا, دادا نے سمجھایا ہوگا. اللہ پاک نے وہ سارے رشتے اپنے پاس بلا لیے تاکہ کوئی میرے محبوب کی نسبت کسی کی طرف نہ کرے. میں نے اپنے حبیب کو سب کچھ آپ سکھایا ہوا. سبحان اللہ, میں نے اپنے حبیب کو سب کچھ آپ سکھایا ہوا ہے. اور آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر ہر ایک نے خوشی منائی, کائنات کے ذرے ذرے نے خوشی منائی. اگر غمگین ہوا تو کون؟ ابلیس. غمگین ہوا تو کون؟ ابلیس. پریشان ہوا تو کون؟ ابلیس. ابلیس پریشان کی ہوا. اس کے بارے میں شعر بھی آپ نے سنا ہوگا, نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. واقعہ ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا, حضرت آدم و حوا کو, تو اب شیطان کے پاس طاقت بھی تھی, اختیار بھی تھا. تو شیطان روزانہ سفر کرتا ہوا ملائے اعلیٰ کی طرف جاتا تھا جہاں پر فرشتے حکم ربی موصول کر کے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے
ابھی وہ کام اور فیصلہ زمین پر نافذ ہونا ہوتا تھا، فرشتوں کے ذمہ ہوتا کہ فلاں ایریے میں ہوا، فلاں ایریے میں بارش، فلاں ایریے میں یہ کام ہو، فلاں حصے میں یہ کام ہو، یہ کام ملائکہ کے سپرد ہوتے تھے، لیکن ابھی تک وہ زمین پر پہنچتے نہیں تھے۔ ملائکہ آپس میں محو گفتگو ہوتے تھے تو شیطان اڑتا ہوا ان کے قریب سے گزرتا ہوا کچھ چوری چھپے باتیں سن لیتا تھا۔ ملائکہ کے زمین پر وہ کام کرنے سے پہلے شیطان زمین پر آ کر اپنے بیلیوں کو، شیطان کے بیلی کون ہوتے ہیں؟ جادوگر کسی دور میں بھی ہوں وہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، شیطان کے بیلی ہوتے ہیں۔ تو شیطان جادوگروں کو آ کر بتا دیتا کہ ان قریب یہ کام ہونے والا ہے، تو جادوگر اپنے ماننے والوں کو بتاتے یہ کام ہونے والا ہے، تو جادوگری یعنی گمراہی ضلالت کے سکے میں اضافہ ہوتا۔ شیطان یہ کام کرتا آیا، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، وقت گزرتا گیا، آسمان سے کتابیں بھی آتی رہی، لیکن شیطان اپنی چوری والی عادت پکی کرتا رہا۔ شیطان ملائکہ کی باتیں سنتا رہا، لیکن جس صبح ربیع الاول پیر شریف کا دن 12 تاریخ طلوع فجر کے وقت پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دن کیا ماجرا ہوا؟ شیطان اپنی پرانی روٹین کے مطابق، پرانی عادت کے مطابق، جو عادی چور ہو وہ ضرور جاتا ہے، شیطان پرانی عادت کے مطابق فرشتوں کی باتوں کو سننے گیا، لیکن آگے ہوا کیا؟ فَأَتْبَعُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، آگ کا ایک دہکتا ہوا جہنم کا انگارہ آیا، شیطان کو لگا، شیطان کلام سن نہ سکا، گھبرایا، پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے، لیکن مجھے اس جگہ سے کسی نے روکا نہیں ہے، آج کیا معاملہ ہے کہ میں آگے باتیں سننے گیا ہوں فرشتوں کی، مجھے بات سننے نہیں دی گئی۔ شیطان نے پوری زمین کا چکر لگایا کہ یہ تبدیلی کیوں ہوئی ہے، پتا چلا کہ شہر مکہ میں آخری نبی کی ولادت باسعادت، اللہ سبحان اللہ، پتا چلا کہ شہر مکہ میں آخری نبی کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے۔ تو اس وجہ سے شیطان غمگین ہوا، اس سارے واقعے کو سامنے رکھ کر شاعر کہتا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خوشی منانی چاہیے؟ آپ جواب دیں۔ خوشی منانی چاہیے؟ ضرور منانی چاہیے۔ کیوں منانی چاہیے؟ اس لیے کہ سب سے بڑا فضل بھی حضور ہے، سبحان اللہ، سب سے بڑی رحمت بھی حضور ہے۔ میں نے یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کل اے حبیب کریم آپ فرما دیں بفضل اللہ و برحمتہ، جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم اس وجہ سے خوشیاں منایا کرو، تم اس وجہ سے خوشیاں منایا کرو۔ رب کا قرآن کہتا ہے تمہیں فضل ملے تم خوشیاں مناؤ، تمہیں رحمت ملے تم خوشیاں مناؤ، تو جب فضل اور رحمت اکٹھا مل جائیں تو پھر خوشیاں کیسے نہیں منانی چاہیے؟ اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں فضل قرآن و حدیث میں بھی اور عام گفتگو میں بھی، رزق مل جائے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ اگر بے گھر کو اپنی چھت اپنا مکان مل جائے کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، بے روزگار کو روزگار مل جائے کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، بے اولاد کو اولاد مل جائے کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ پتا چلا کہ ہم فضل کا لفظ مکان پر، جائیداد پر، رزق پر، اولاد پر بولتے ہیں، لیکن اے قرآن تو بتا سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنوں کو بتا دو میرے محبوب کا مل جانا سب سے بڑا اللہ سبحان اللہ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو بشارت دے دو، بشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، جو میرے محبوب آ گئے ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔
فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک سب سے بڑا فضل ہے۔ تو جب فضل ملے تو رب کا قرآن کہتا ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشیاں منایا کرو۔ اب بات ہے رحمت کی۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، جب اللہ کا فضل ہو، وَبِرَحْمَتِهِ، اس کی رحمت ہو، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشیاں منایا کرو۔ رحمت، گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا چلے، ہم کہتے ہیں اللہ دی رحمت ہو گئی۔ جون کا مہینہ ہو، بارش کی ضرورت ہو، بارش برس آئے، ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہو گئی۔ سردیوں میں کچھ دن سورج غائب ہو جائے، پھر اچانک چہرہ دکھائے سردیوں میں، ہم کہتے ہیں آج تو بڑی اچھی دھوپ، اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت کا لفظ ہم کہاں کہاں بولتے ہیں؟ مناسب موسم، بارش، ہوا یا بیٹی، ہم اللہ کی رحمت کہتے ہیں۔ لیکن رب کا قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رب کا قرآن کہتا ہے اے حبیب کریم، ہم نے آپ کو رحمتی بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کی 3 آیات کو اکٹھا کریں۔ قرآن کی پہلی آیت کہتی ہے اللہ کا فضل ہو، رحمت ہو، خوشیاں مناؤ۔ دوسری آیت کہتی سب سے بڑا فضل حضور کی ذات ہے۔ تیسری آیت کہتی سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات ہے۔ تو مومنو، اب فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منانا ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منانا ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی خطے میں ہو، بے شک ایسے 34 چک میں اس وقت امریکہ میں، انگلینڈ میں، سعودی عرب میں، دبئی میں میلاد مصطفیٰ کسی جگہ پر ہو، اس میں کام 4 ہی ہوتے ہیں، اس میں کام 4 ہی ہوتے ہیں۔ اور وہ چاروں کام جس بندے کو یاد ہو گئے وہ فتووں والوں سے گھبراتا نہیں ہے، فتوے سے وہ گھبراتا نہیں ہے۔ 4 کام کون سے؟ میلاد مصطفیٰ 34 میں ہو، فیصل آباد شہر میں ہو، بیرون ملک کو 4 کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ابتدا میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت۔ دوسرا کام حضور کی ثنا اور تعریف، چاہے وہ اردو میں ہو، پنجابی میں ہو، فارسی میں ہو، عربی میں ہو، انگریزی میں ہو، فرانسیسی میں ہو، کسی زبان میں ہو، حضور کی تعریف۔ پھر چاہے وہ شعروں میں ہو یا نثر میں ہو، حضور کی تعریف۔ تیسرا کام درود و سلام، درود و سلام، چاہے ہم بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے ہو کر پڑھیں، درود و سلام۔ چوتھا کام حاضرین کے لیے حسب توفیق لنگر کا اہتمام، حاضرین کے لیے لنگر کا اہتمام، چاہے وہ لنگر بے شک لنگر کھانے والا ہو یا پلانے والا ہو، دودھ ہو یا پانی ہو، شربت ہو، کوئی بھی۔ اب یہ 4 کام، قرآن کی تلاوت، حضور کی تعریف، درود و سلام اور کھانا کھلانا، یہ 4 کام ثواب ہیں یا گناہ؟ ثواب ہے۔ یہ 4 کام ثواب ہے یا گناہ؟ قرآن و حدیث کو دیکھ لو، کسی بھی مفتی وقت سے پوچھ لو، پتہ یہی بتائے گا کہ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے، سرکار کی ثنا تعریف سننا بھی اجر ہے، اس کا پڑھنا بھی اجر و ثواب ہے، درود و سلام سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، اور کھانا پکانا اور دینا بھی ثواب ہے، کھانا کھانا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میلاد مصطفیٰ میں کتنے کام ہوتے ہیں؟ 4۔ قرآن کی تلاوت، حضور علیہ السلام کی تعریف، درود و سلام۔ اب دیکھیے پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اے میلاد اور یہ نعت خوانی اے جڑا کام آج تو شروع ہوا ہے۔ نہیں،
اگر میں زمین کی بات کروں تو مدینہ، اور اگر عرش مولا کی بات کروں تو جبریل۔ یہ بات تو بہت پہلے کی شروع ہو چکی ہے۔ دنیا میں واحد ایک ہستی ہے جن کا میلاد بعد میں ذکر پہلے۔ سبحان اللہ، میلاد بعد میں ذکر پہلے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پہلے بچے کی ولادت ہوتی ہے، پھر بچے کا نام رکھا جاتا ہے، پھر محلے میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، باپے چاچے کو بتایا جاتا ہے۔ عاشقان مصطفیٰ میرے اور آپ کے لجپال آقا وہ ہیں جن کی ولادت بعد میں ہو رہی ہے، جن کے ذکر کے چرچے عرش اور فرش پر پہلے سے۔ اللہ سبحان اللہ، نبیوں کی زبانوں پر سرکار کا نام اسم گرامی، آسمانی کتابوں میں حضور کا نام احمد مرقوم ہے، اور جنت کے درختوں کے پتوں پر حضور کا نام، عرش مولا کے چاروں کونوں پر حضور کا نام، فرشتوں کی زبانوں پر حضور کا نام، اور تو اور حضرت آدم کی بھی توبہ قبول ہو تو حضور کے نام۔ سبحان اللہ، حضرت نوح کا بیڑا طوفان میں ٹھلے تو آقا علیہ السلام کے نام سے۔ واحد پیارے آقا کی ہستی ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت بعد میں اور ذکر پہلے۔ حالانکہ دنیا میں ہوتا ہے پہلے ولادت ہو ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی، حضور کی تعریف، یہ صرف آج سے نہیں، ذرا مسجد نبوی کا وہ منظر بھی اٹھا کر دیکھیں۔ سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، جناب کے ارد گرد جھرمٹ ہے غلاموں کا، صحابہ کا، اور حضرت حسان بن ثابت سرکار کے دربار کے وہ نعت خاں، نعت گو۔ نعت گو وہ ہوتا ہے جو خود نعت لکھے، اللہ نے اس کو وہ طاقت، استطاعت، ہمت دی ہو کہ وہ نعت کے شعر بنائے۔